السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ کبھی سونا، کبھی چاندی اور کبھی چمڑا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی تھا جب نمک پیسے کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمک کی اینٹوں پر چلنے والی معیشت کی، کہاں استعمال ہوا، کیوں قیمتی تھا اور کیسے کرنسی بنا۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک دلچسپ اور منفرد تاریخی سفر پر، جہاں سے ملیں گے ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ نمک آج ہمارے کچن کا ایک عام جز ہے، مگر صدیوں پہلے یہ انتہائی قیمتی خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اہمیت اتنی تھی کہ کئی علاقوں میں نمک کی اینٹیں باقاعدہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ انہیں خوراک خریدنے، جانوروں کا تبادلہ کرنے یا ٹیکس ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمک کی اینٹوں کا استعمال مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں ہوا۔ تبت، جو کہ ایک انگریزی علاقہ ہے، اس میں ان اینٹوں کو سالٹ کہا جاتا تھا، ان پر مہر لگائی جاتی تھی۔ افریقی ممالک جیسے ایتھوپیا، مالی اور نائجیریا میں نمک کی بڑی اینٹیں مویشی، اناج اور غلاموں کے بدلے استعمال ہوتی تھی۔ رومی سلطنت میں بھی نمک کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ سپاہیوں کی تنخواہ اور بعض اوقات نمک کی صورت میں دی جاتی۔ اسی لیے سیلری کا لفظ سالٹ سے نکلا ہے۔ قدیم زمانے میں نمک صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ خوراک کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ فریج نہ ہونے کی وجہ سے گوشت یا سبزی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے نمک لگایا جاتا تھا۔ ایسی جگہوں پر جہاں نمک کم ہوتا وہ خزانے سے کم نہ تھا، اس لیے اس کی مانگ اتنی بڑھی کہ خود ایک کرنسی بن گیا۔ نمک بطور کرنسی استعمال کے کئی فوائد تھے، جن میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر کسی کو ضرورت تھی، اس لیے سب اسے قبول کرتے تھے۔ نمبر 2، مخصوص مقدار میں کاٹی گئی اینٹیں وزن اور قیمت میں یکساں ہوتی تھیں۔ نمبر 3، افریقہ اور تبت میں اسے آسانی سے ذخیرہ اور منتقل کیا جا سکتا تھا، مگر جہاں یہ فائدے تھے وہاں نمک کی کرنسی کے ساتھ مسائل بھی تھے۔ نمبر 1، نمک نمی یا بارش میں گھل سکتا تھا، جو کہ بہت نقصان تھا۔ نمبر 2، نمک کی کرنسی میں ٹوٹ پھوٹ کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ نمبر 3، زیادہ مقدار میں وزن کا مسئلہ، خاص طور پر جب بڑے پیمانے پر لین دین ہوتا تھا۔ نمبر 4، بعد میں جب تجارت وسیع ہوتی تو دھات کی کرنسیوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے دنیا میں دھات کے سکے اور بعد میں کاغذی کرنسی نے جگہ بنائی، نمک کی اینٹوں کی حیثیت کم ہوتی گئی۔ رومی سلطنت کے زوال اور افریقہ میں نو آبادیاتی نظام کے بعد کرنسی کا استعمال تقریباً ختم ہو گیا۔ اب نمک صرف خوراک کا حصہ رہ گیا، نہ کہ تجارتی لین دین کا ذریعہ۔ نمک کی یہ کرنسی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جس چیز کی سب کو ضرورت ہو وہی سب سے قیمتی بن جاتی ہے۔ آج ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کرتے ہیں، کل کو کچھ اور ہوگا، مگر نمک جیسی پرانی کرنسیاں ہماری تاریخ کی اصل دولت ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آج کے دور میں نمک کرنسی ہوتا تو کیا ہوتا؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔